اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ العربیۃ للعالمین المصطفی الثالث، تیسرا حصہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شاہ زیب اتاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئے آنے والا لیکچر آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ عربیۃ الطالبین المصطفی الاول ثانی ثالث رابع کے تمام لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے۔ ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے اور چینل کی پلے لسٹ میں سے بھی جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ 12واں یونٹ ہمارا کنٹینیو تھا، تو 6 سبق تھے 12ویں یونٹ کے اندر۔ تو ہم نے پہلا جو سبق تھا ساکن جامعون ہاسٹل کے بارے میں، یہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کا ترجمہ اور تمرین مکمل ہو چکی تھی۔ اگر آپ نے سماعت نہیں کیا تو پچھلا لیکچر جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے اور چینل کی پلے لسٹ میں سے بھی جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے سبق کو پڑھنا ہے وہ ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ تو اسکرین پر آپ کو ملاحظہ ہوگا کہ لکھا ہوا ہے التعرف علی الاجتماع الاسبوعی۔ التعرف کہتے ہوتے ہیں تعارف کو، تعارف کو کہتے ہیں علی الاجتماع الاسبوعی، ہفتہ وار اجتماع کا تعارف کے بارے میں یہ سبق ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کا تعارف کے بارے میں یہ سبق ہے، دوسرا سبق۔ تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے عمار نام ہے شخص کا۔ ما هو الاجتماع الاسبوعی، ہفتہ وار اجتماع کیا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع کی تعریف کیا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع کسے کہتے ہیں؟ آگے سے ریان کہتا ہے الاجتماع الاسبوعی ہوا اجتماع دینی، ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ یہ دینی اجتماع ہے۔ یشتمل علی تلاوت القرآن و ذکر اللہ تعالی و مدح الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع محاضرات دینیت۔ یشتمل، یہ مشتمل ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے علی تلاوت القرآن، تلاوت قرآن پر، ذکر اللہ پر، اور مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نعت رسول حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور مع محاضرات دینیت، اور یہ دینی ماحول سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ آگے یلقیہا احد الدعاۃ فی الاجتماعات، کوئی ایک مبلغ جو ہے وہ اجتماع میں بیان کرتا ہے، وَيَحُثُّ فِي مُحَاضَرَتِهِ عَلَى الْالْتِزَامِ بِمَنْهَجِ الْإِسْلَامِ، اور وہ ابھارتا ہے کہ حاضرین اسلامی طریقوں پر التزام کریں، وَالْاِقْتِدَاءُ بِالسُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، اور سنت نبویہ شریفہ کی پیروی کریں۔ آگے وَالتَّخَلُّقُ بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ، اور اخلاق حسنہ جو ہیں وہ اپنائیں، وَالْاِسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا حَتَّى الْمَوْتِ، اور مرتے دم تک یعنی موت تک ان پر استقامت سے رہیں۔ آگے والاستعداد للآخرۃ، اور آخرت کی تیاری کریں۔ ویعتبر الاجتماع الاسبوعی احد نشاطات مرکز الدعوت الاسلامیۃ الہامۃ، اور ہفتہ وار اجتماع کو عظیم دعوت اسلامی کے مرکز کی سرگرمیوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ آگے عمار کہتا ہے متی یعقد الاجتماع الاسبوعی، ہفتہ وار اجتماع کب منعقد ہوتا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ کب منعقد ہوتا ہے؟ آگے سے ریان کہتا ہے، آگے سے یعقد الاجتماع الاسبوعی بعد صلاۃ المغرب او صلاۃ العشاء مباشرۃ کل یوم الخمیس، ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ ہر جمعرات کو براہ راست مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عمار کہتا ہے ما ہی اہداف الاجتماع الاسبوعی، ہفتہ وار اجتماع کے مقاصد کیا ہیں؟ ہفتہ وار اجتماع کے اہداف کیا ہیں؟ تو آگے سے ریان کہتا ہے ہدفہ نشر السنن والآداب الاسلامیۃ بین الناس وتحذیرہم من الذنوب والمعاصی وغرس محبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی نفوس المسلمین۔ اس کا ہدف جو ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ سنتیں ہیں، آداب اسلامیہ ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلانا اور انہیں گناہوں اور نافرمانیوں سے ڈرانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، پیدا کرنا، یہ اس کے اہداف ہیں ہفتہ وار اجتماع کے۔ آگے سے عمار کہتا ہے هل يعقد الاجتماع الاسبوعی فی حیک،
کیا آپ کے محلے میں ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتا ہے؟ کیا آپ کے محلے میں بھی ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتا ہے؟ آگے سے ریان کہتا ہے نعم جی ہاں کیوں نہیں، یقام الاجتماع اسبوعیا فی حی بعد صلاۃ المغرب مباشرۃ فی فرع فیضان مدینہ الواقع بمدینہ کراتشی تحت اشراف مرکز الدعوت الاسلامیہ۔ جی ہاں میرے محلے میں بھی مغرب کی نماز کے بعد براہ راست فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ شہر کراچی میں واقع ہے، عظیم مرکز دعوت اسلامی کے تحت۔ عمار کہتا ہے اتوجد برکت من برکات حضور الاجتماع الاسبوعی، کیا ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی برکات میں سے کچھ برکات ملتی ہیں آپ کو؟ آگے سے ریان کہتا ہے نعم جی ہاں کیوں نہیں، الیک برکت من برکاتہ کان احد الشباب عاقا لوالدیہ تارکا للصلاۃ یشاجر ویتجادل مع شقیقہ الاکبر ویرافق اصدقاء السوء ویصادق الفتیات۔ جی ہاں ان برکات میں سے چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جو والدین کی نافرمانی کرتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اپنے بڑے بھائیوں سے لڑائی کرتا تھا، برے دوست بناتا تھا، لڑکیوں سے دوستی کرنے والا تھا۔ وذات یوم لقیہ امام المسجد فی حیہ ودعاہ الی حضور الاجتماع الاسبوعی لمرکز الدعوت الاسلامیہ فتملس من الدعوت۔ ایک دن امام مسجد اس کو ملے اور وہ ان سے ملا اور انہوں نے دعوت اسلامی کے مرکز میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی دعوت دی، تو فتملس من الدعوت، اس نے دعوت سے انکار کر دیا، اس نے دعوت سے جیت چراتا تھا وہ۔ وبعد عدت ایام دعاہ امام المسجد مرتن اخرى، کچھ دنوں بعد امام مسجد نے پھر دوسری بار اس کو دعوت دی، تو فوافق بعد المشاورۃ لاصدقائہ علی ان یحضر ذلک الاجتماع، پھر وہ دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہ اجتماع میں حاضر ہونے پر متفق ہو گیا۔ لیعرف ماذا یقول ہؤلاء المتدینون، تاکہ وہ جانے کہ یہ دینی لوگ کیا کہتے ہیں۔ لما وصل علی الاجتماع رأى احد الدعاة یخطب حول موضوع الغیبۃ، جب وہ اجتماع میں پہنچا اس نے دیکھا ایک مبلغ وہ بیان کر رہا ہے غیب کے موضوع پر۔ حین سمع الدرس شعر بالذنب واحس بالخوف من اللہ تعالی وندم علی ما فعل من الذنوب والسیئات فی الماضی وعزم علی الا یعود الی المعصیۃ فی المستقبل۔ جب اس نے بیان سنا اسے گناہ کا احساس ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف محسوس کرنے لگا اور وہ اپنے گزشتہ گناہ نافرمانیوں پر نادم و شرمندہ ہوا اور ارادہ کیا کہ وہ آئندہ گناہوں میں واپس نہ جائے گا۔ وبعد عدت ایام سافر فی القافلۃ الدعویۃ وہناک تعلم کثیرا من السنن والآداب الاسلامیۃ وابتعد عن الصحبۃ السیئۃ والافعال القبیحۃ والتحق ببیئۃ مرکز الدعوۃ الاسلامیۃ۔ کچھ دنوں بعد وہ دعوت اسلامی کے قافلے کا مسافر بن گیا اور اس نے وہاں بہت سی سنتیں آداب اسلامیہ سیکھیں اور وہ بری صحبت سے دور ہو گیا، برے کاموں سے دور ہو گیا، دعوت اسلامی کے مرکزی دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ آگے سے عمار کہتا ہے کیف یکون اجتماع الاسبوعی ناجحا وفعالا، ہفتہ وار اجتماع کامیاب ایکٹیو کیسے ہو؟ تو آگے سے پہلا ریان کہتا ہے الیک بعد نکات الاجتماع الناجح والفعال، آپ کے لیے ضروری ہے کہ کامیاب اور ایکٹیو اجتماع کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ پہلا، دعوت الجمیع للاجتماع القادم بشکل جید، اچھے انداز میں سب کو آئندہ اجتماع کی دعوت دینا۔ دوسرا، استخدام وسائل الاتصال لارسال رسالت دعوت الاجتماع الی جمیع الناس، رابطے کے وسائل استعمال کرنا، تمام لوگوں تک ہفتہ وار اجتماع کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا۔ تیسرا، بدء الاجتماع وانہاؤہ فی الوقت المحدد وعدم انتظار الاشخاص الذی یتأخرون، اجتماع کا مقررہ وقت پر آغاز و اختتام ہونا اور لیٹ آنے والے لوگوں کا انتظار نہ کرنا۔ آگے سے عمار کہتا ہے حل تشارک فی الاجتماع الاسبوعی باستمرار، کیا آپ لگاتار ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوتے ہیں؟ تو آگے سے ریان کہتا ہے احضرہ بشکل مستمر الا اذا کانت لدی حاجۃ طاریۃ تتطلب عدم الحضور، میں مسلسل حاضر ہوتا ہوں ہفتہ وار اجتماع میں، مگر جب کبھی مجبوری ہو تو غیر حاضری بھی ہو جاتی ہے۔
تو آگے سے عمار کہتا ہے کم اجتماع اسبوعین یوقدو فی مدینتکا، آپ کے شہر میں کتنے ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتے ہیں؟ ریان کہتا ہے تو قدو فی مدینتی ثلاثۃ اجتماعات اسبوعیۃ، میرے شہر میں 3 ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتے ہیں۔ آگے سے عمار کہتا ہے کم شخص عادیا یشارک فی الاجتماع، عادتاً نارمل میں کتنے افراد ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہو جاتے ہیں؟ ریان کہتا ہے یحضرہ 300 رجل عادی، عادتاً جو ہے نارمل جو ہے وہ تعداد 300 لوگوں کی ہے۔ آگے سے عمار کہتا ہے هل هذا الاجتماع يسبب لك راحة للقلب وطمأنينة للنفس، کیا یہ اجتماع دل کی راحت اور نفس کے اطمینان کا ذریعہ ہے؟ نعم بالطبع، جی ہاں بالکل۔ هذا يجعلني مرتاحا للغاية، یہ انتہائی خوشی دیتا ہے، بہت سکون دیتا ہے یہ ہفتہ وار اجتماع۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا الدرس الثانی، دوسرا سبق التعرف علی الاجتماع الاسبوعی، ہفتہ وار اجتماع کے تعارف کے بارے میں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کافی کچھ پڑھا، ہفتہ وار اجتماع کی تعریف پڑھی، کب منعقد ہوتا ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ اس کی فضیلت وغیرہ بھی پڑھی ہم نے، کہ کیسے ایک بندہ جو گناہوں میں ملوث تھا وہ اپنے گناہ کی دنیا کو چھوڑ کر دینی ماحول میں آ گیا، سنتیں سیکھی، اس نے سنتوں پر عمل کرنے والا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے ہفتہ وار اجتماع کو ایکٹیو کیسے کیا جائے، تعداد کیسے بڑھائی جائے، لوگوں کو رابطے کے ذریعے ان کو دعوت دیتے رہے مسلسل، تو اس طرح ہفتہ وار اجتماع بھی ہمارا یعنی کہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہمارا دوسرا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یا میری کوئی غلطی ہوئی ہو، یا کوئی رہنمائی وغیرہ لینے چاہتے ہو، یا اس کی بک کی PDF وغیرہ چاہتے ہو، تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا، واٹس ایپ پر آ کر رابطہ کر لیجئے، ہر قسم کا آپ کو سوال کا جواب انشاءاللہ تسلی بخش دے دیا جائے گا۔ تو آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی، جو اگلی تمارین آ رہی ہیں وہ آپ کو اگلے لیکچر میں مل جائیں گے۔ اگلا لیکچر اگر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ کو اگلا لیکچر مل جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرن، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اللہ حافظ۔ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ تار، مرشد شکریہ تار کا، شکریہ تار، مرشد